جھوٹ دنیا و آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ کذب بیانی اور جھوٹ آج ہماری زندگیوں میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں جیسے رگوں میں خون۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ کبھی تو ہم مذاق میں اور کبھی کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے زبان سے جھوٹ بات نکال دیتے ہیں۔ اس کا رواج اس قدر ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجائز اور گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ حدیث میں جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزی بھی رکھتا ہو، اور چاہے وہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے یا وعدہ خلافی کرے یا امانت میں خیانت کرے، اور اگر کسی میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین نام ہے نماز روزے کا، تھوڑا سا نماز روزے کا اہتمام کر لیا تو سمجھ لیا کہ بس ہم پکے مسلمان ہو گئے۔ اب ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، اب دھڑلے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، وعدہ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور اپنے کو پکا مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا شخص چاہے نماز بھی پڑھ رہا ہو اور روزے رکھ رہا ہو لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جھوٹ ہر مذہب میں حرام ہے۔ جھوٹ بولنا ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت اور کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا جس میں جھوٹ بولنا حرام و ناجائز نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا تو وہ خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو ان سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں تو ان کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان سے حالات معلوم کر لوں کہ وہ کیسے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کو لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے سوالات کرنا شروع کیا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسا خاندان ہے، اس کی شہرت کیسی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تو بڑے اعلیٰ درجہ کا خاندان ہے اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ بادشاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے رؤسا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت کم درجے کے معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی کہ نبی کے متبعین ابتداءً ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری جب تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ؟ اس وقت چونکہ صرف 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر اور دوسری جنگ احد، اور غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی تھی اس لیے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد فرماتے تھے کہ اس وقت تو میں کافر تھا، اس لیے اس فکر میں تھا کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تأثر قائم ہو، لیکن اس بادشاہ نے جتنے سوالات کیے ان کے جواب میں اس قسم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہ ملا، اس لیے جو سوال وہ کرتا تھا اس کا جواب تو مجھے دینا تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے میں جتنے جوابات دے رہا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے۔ بہرحال جاہلیت کے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کرتے تھے، جائے کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنے پر وعیدیں۔
جھوٹ بولنا یہ بدترین عیب اور عظیم گناہ ہے۔ احادیث میں جھوٹ بولنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چند احادیث اس سلسلے کی ذکر کی جاتی ہیں۔ اسماعیل ابن واسط کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی جگہ قیام فرما تھے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ایاکم بالکذب فانہ مع الفجور وہما فی النار وعلیکم بالصدق فانہ مع البر ہما فی الجنہ۔ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ اور بدکاری دونوں جہنم میں جانے والے ہیں، اور سچ کو اختیار کرو اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں جانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التجار هم الفجار، یعنی تاجر فاجر ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجروں کو فاجر کیوں فرمایا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ولکنہم یحلفون ویأثمون ویحدثون فیکذبون، ہاں لیکن تاجر جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، یعنی قسم اٹھاتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ایک وہ جو دے کر احسان جتلائے، دوسرا وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے، تیسرا وہ جو اپنا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اب وہ حضرات غور کریں جو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور بات بات میں جھوٹی قسمیں بے جھجک کھا لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کس قدر سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت میں بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ لہذا اس قبیح صفت سے اپنے کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ خصوصاً تاجر حضرات کو تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ تاجروں کی اکثریت اس عظیم گناہ میں مبتلا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ مذاق اور تفریح میں زبان سے جھوٹی بات نکال دیتے ہیں اور خلاف واقعہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی بات کو سن کر ہنسیں، لطف اندوز ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بات کہنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ بچوں سے بھی جھوٹی بات نہ کہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، اس لیے کھیلنے چلا گیا۔ میری والدہ نے کہا، اے عبداللہ یہاں آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے دریافت کیا تم کیا چیز دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتی، یعنی اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا بلکہ محض بچے کو بہلانے کے لیے کہتی کہ میں تمہیں کھجور دوں گی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں سے بھی کوئی جھوٹ بات نہ کہنی چاہیے اور نہ ان سے کسی طرح کا کوئی جھوٹا وعدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے اور ان سے جھوٹا وعدہ کرنے میں جھوٹ کے گناہ کے ساتھ ساتھ یہ برائی بھی ہے کہ بچہ کے دل سے جھوٹ کی نفرت نکل جائے گی۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو اس کے دل سے جھوٹ کی برائی اور نفرت نکل جائے گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جھوٹ بولنا تو روزانہ کا معمول ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں کے دل میں جھوٹ کی نفرت پیدا کی جائے۔ ماں باپ خود بچوں کے سامنے خاص طور سے جھوٹی بات کہنے سے پرہیز کریں اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دل میں جھوٹ کی نفرت بیٹھ جائے اور سچائی کی محبت پیدا ہو۔ کن مواقع میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان اپنی یا کسی دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو، یا کسی ناقابل برداشت ظلم و تکلیف کا اندیشہ ہو،
کہ اگر جھوٹی بات نہ کہی جائے تو وہ ایسے ظلم و تکلیف کا شکار ہو جائے گا جو قابل برداشت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے جنگ کے موقع پر جھوٹ کی اجازت دی ہے، اور جنگ کے موقع پر جھوٹ کی اجازت کا مقصد یہی ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمان دونوں کی دشمنوں کی شر سے حفاظت ہو۔ اسی طرح اگر دو مسلمانوں کی آپس میں دشمنی و عداوت ہو اور ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے اور جھوٹ کے بغیر صلح ممکن نہ ہو تو جھوٹی بات کہہ کر ان دونوں میں صلح کرا دینا جائز ہے۔ تیسرا موقع جہاں پر جھوٹ کی اجازت ہے وہ میاں بیوی کی باہمی گفتگو کے اوقات ہیں، کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے کو یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، خواہ یہ کہنے والے کے دل میں اس کی محبت اس قدر نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان تین مواقع کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دوسرے جنگ میں، تیسرے میاں بیوی کی باہمی گفتگو کے درمیان۔ لیکن یاد رہے کہ جو مواقع جھوٹ کی اجازت کے ذکر کیے گئے ہیں ان میں بھی حتی الامکان جھوٹ بولنے سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دے جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے اور صریح جھوٹ بھی نہ ہو۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض اور توریہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جس کے ظاہری معنی تو کچھ اور سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن در حقیقت دل میں آپ نے اس کے دوسرے معنی مراد لیے ہیں۔ اس لیے کہ جن مواقع میں جھوٹ کی اجازت ہے ان میں صریح جھوٹ بولنے کی صورت میں بعض اوقات آدمی ضروری جھوٹ بولنے کی صورت میں بعض اوقات وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا ایسے مواقع پر اگر جھوٹ بولنا ناگزیر ہو جائے تو بہت احتیاط کے ساتھ بقدر ضرورت ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اس سے تجاوز ہرگز جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔